اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ۔ باب اذان کا اور تثویب کا۔ باب اذان کا اور تثویب کا۔ تثویب اعلام بعد الاعلام، ایک مرتبہ جنوانے کے بعد دوبارہ جنوانا۔ ذرا غور جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا ابن شہاب عن عطاء بن یزید اللیثی دل غیر منصرف و فعل مضارع و بلاوے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ چلو جی، روایت کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سنو تم ندا یعنی اذان تو پس کہو مثل اس کے جو کہہ رہا ہے مؤذن۔ سمے یا بھی اس کو اذان کو ندا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اذان ندا ہے اور بلانا ہے نماز کی طرف، اس لیے اس کو ندا بھی کہتے ہیں جی۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سنو تم ندا پس کہو تم مثل اس کے جو کہہ رہا ہے مؤذن۔ سنیں صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ۔ عطاء مدنی من ثقات التابعین ورجال الجمیع مات سنۃ 100 کنا 5 یا 7 اور ان کے والد کا نام ہے یزید قذافی الاساف۔ بعض نسخوں میں زید بھی، عطا بن زید بھی ہے لیکن عطا بن یزید لیسی مشہور ہے۔ جناب ابو سعید خدری، ابو سعید نام ان کا ہے سعد۔ نام کیا ہے؟ سعد۔ جناب ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک بن سنان انصاری ہے جی، انصار میں سے ہیں۔ حاضر ہوئے تھے ماں بعد احد کے ساری جنگوں میں، تو لہٰذا یہ احد میں سے نہیں ہیں جی، احد میں حاضر نہیں ہوئے تھے، باقی بعد میں حاضر ہوئے ہیں جی۔ تو پہلے کون سی بدر بھی سی، بدر تو احد میں نہیں سن جی۔ اچھا جی، اور فوت ہوئے مدینہ شریف میں کیڑی ہجری 63 64 65 میں، بعض نے کہا 74 میں۔ قذافی جامع الاصول الخدری بضم الخاء موجمہ سکون دال موملہ جت لفظ آن دھیان کی تیا وجہ خدری نسبت خدرہ کی طرف، کس کی طرف؟ اور وہو الابجر بفتح الالف و سکون با موحدہ فتح جیم ثم را محملہ جی۔ وہ خدرہ کون تھا؟ وہ ابجر بن عوف بن حارث بن خزرج تے بنو خدرہ قبیلہ ہے انصار خزرجیین کا جی، منسوب ہیں خدرہ کی طرف، اور انہی میں سے کون ہے؟ ابو سعید خدری۔ ہاں، قذافی انصابی سمعانی و جامع الاصول۔ سونیا فرمائزہ اذا سمے تم، ظاہر یہ ہے کہ اگر نہ سنیں باوجہ ڈورے ہونے کے یا بجا باوجہ دوری کے تو اس پر اجابت کو نہیں، جو سنے ہی نہیں ہے جی، کیونکہ سمے تو میں نا سمے کو سمجھ آیا۔ اسی کے ساتھ تصریح کی علامہ نووی نے شرح المہذب میں فقولو کہو تم، تو قولو کڑا سیکھے
تو دلیل پکڑی اس کے ساتھ مؤذن کی اجابت کے وجوب پر کہ واجب ہے جواب دینا. حکاؤ تحاوی شرح مان الاسار ان قوم من السلف جی. اور اسی کے ساتھ قول کیا ہے جی حنفیہ اور ظاہریہ نے اور ابن وہب نے. اور دلیل پکڑی ہے جمہور نے بے حدیث مسلم وغیرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سنی سرکار نے اذان تے جب مؤذن نے اللہ اکبر پڑھا تو سرکار نے فرمایا یہ فطرت پر ہے. تو جب اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا دو بار تو فرمایا خرج من النار جی. تو اب سرکار نے جواب میں اور لفظ بولے ہیں. تو پس جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر اس کا جو کہا تو پتہ چل گیا یہ جو امر ہے یہ وجوب کا نہیں ہے بلکہ لیکن تعقب کیا اس پر بیں طور کے حدیث میں یہ تو کوئی نہیں ہے کہ سرکار نے وہ لفظ نہیں دہرائے. صرف یہ کہ وہ جب اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو سرکار نے فرمایا فطرت پر ہے تو بعد میں سرکار نے وہ لفظ دہرائے ہوں. اسی طرح تشہد پر سرکار نے فرمایا نار سے نکل گیا ہے پھر وہ لفظ دہرائے ہوں. تو یہ تو اس میں کوئی نہیں ہے کہ سرکار نے نہیں دہرائے. تو پس جائز ہے یہ کہ آپ نے وہ پڑھے ہوں جی. اور یعنی مثل ما قالا تو نہیں نقل کیا اس کو راوی نے اکتفا کرتے ہوئے عادت پر چونکہ آپ کی عادت مبارکہ تو تھی دہرانا جی اس لیے نقل نہیں کیا. قالا زرقانی سمجھتے ہو مثل ما یقولو ظاہر اس کا یہ ہے کہ کہے مثل اسی کے سارے آخر تک حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دے جواب وچ بھی لفظ کلمے بولے حی علی. لیکن حدیث جناب عمر کی اور حدیث جناب معاویہ رضی اللہ عنہما کی بخاری میں اور اس کے غیر میں وہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ استثناء کی گئی ایسے حی علی الصلاۃ. اور پس کہے ان دونوں کے بدلے میں یہ نہ کہے بلکہ کیا کہے. اور یہی بات مشہور ہے عند الجمہور. اور ابن حمام رحمہ اللہ نے فرمایا فتح القدیر میں کہ الحوکالا فی الحی علتین ہے بے حی علتین میں حوکالا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یار. حی علتین کون یہ ان میں بے حوکالا حی علتین میں اگرچہ مخالف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے ظاہر کے کیڑا قول فقولو لیکن وارد ہے اس میں حدیث مفسر کذالک عن عمر رواہ مسلم. تو پس حمل کیا علماء نے سام کو ما سوا کیڑے اور یہ نہیں جاری ہمارے اس لیے کہ ہمارے نزدیک مخصص اول وہ ہوتا ہے جو نہ ہو متصل اس کے ساتھ جی معلم یکن متصلم بھی کہ مخصص اول جب تک نہ ہو متصل اس کے ساتھ تو نہیں مخصص تخصیص کرتا وہ بلکہ وہ اس کا بعد میں ہو تو معارض بن جاتا ہے. پس جاری ہوگا اس میں حکم معارضے کا یا عام کو مقدم کیا جائے گا لیکن حق وہ اولی ہے جی بھئی انتہا. پھر فرمایا کہ تحقیق دیکھا ہم نے سلوک کے مشائخ سے وہ جو جمع کرتے ہیں دونوں میں تاکہ دونوں حدیثوں پر بھئی حی علی الصلاۃ بھی آخنا ہے تے انتہا. میں کہتا ہوں جمع حسن ہے کیوں عملم ہے اور ذکر کی ہے ہمارے بعض صحاب نے حی علی الفلاح کی جگہ میں ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء یہ بھی پڑھتے ہیں ذکر کیا اس کو محیط وغیرہ میں لیکن لا صلاح لو فی الحدیث لیکن حدیث میں اس کا اصل ہے. اور نہیں جانتا میں کہ من اینا کس جگہ سے اس کو انہوں نے تیار کیا ہے جی. اور تحقیق تنبیہ کی ہے اس پر محدث عبدالحق دہلوی نے شرح صفر السعادہ میں بھی کوئی نہیں ہے گا بلفظ اونج تا پہ پڑھا نا لیکن بھی اتھے اذان دے بچے نہ کلمے دے جواب بچ بھی نہیں ہے گا. اچھا جی. اور
قول المؤذن کی المؤذن سے مؤذن دعویٰ کیا ہے ابن وضاح نے اس بات کا کہ یہ مدرج ہے، یہ مثل ما یقول المؤذن، اور حدیث ختم ہو گیا ہے ما یقول تک جی، ما یقول بھی المؤذن بعد میں جوڑا ہے، فعل بنایا ہے، اور تعقب کیا بائیں طور کے ادراج نہیں ثابت ہوتا، صرف میں تو اسی دلیل دیو نا جی، کوئی دلیل بھی تو دیو نا، ایویں دعوے نال تو گل نہیں نا ثابت ہونی جی، جی اے گل جی 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 مثل اس کے جو کہتا ہے کون؟ مؤذن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قال مالک ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما جاءہ المؤذن عنہما خطاب نہیں مسلمان عنہ، وہ ٹھیک ہے تمہار کی تیان کرنا جی۔ جاءه المؤذن يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال المؤذن الصلاة خير من النوم فأمره عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان يجعلها في نداء الصبح۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ پہنچی ہے ہمیں اور سند کے ساتھ یہ بات کہ جناب عمر بن خطاب خلافت زمانے دی گل ہے، آیا ان کے پاس مؤذن کہ خبر دے ان کو صبح کی نماز کی خبر دے ان کو صبح کی نماز کی۔ تو پس پایا آپ کو آرام کرنے والا، تو پس کہا مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم جی، تو پس حکم دیا مؤذن کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کرے مؤذن ان کو صبح کی اذان میں، فرمایا اذان داخل کر لو، انہیں تو پتہ لگا بھی آپ دے زمانے سے کام شروع ہوا جی جی سمجھے پہ، تو ساری گلاں سامنے لے آن لگے نے جی، مطلب یہ بھی فیصلہ تاں کرے سی موقع تے گواہ ہو بھی یہ اساں جو کچھ کتابیں پڑھنا ہے نا اس دے مطابق جس نے بزرگاں ترجیح دیتی اس تے عمل کرنے لگ پے، تے نہیں بھی دوجی صورت بالکل مک گئی، انہیں تو بظاہر کی سمجھ آ رہا ہے کدوں شروع ہوئے اے مطلب من کرنا۔ فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آیا آپ کے پاس مؤذن خبر دینے کے لیے آپ کو صبح کی نماز کے لیے، پس پایا مؤذن نے آپ کو نائم، پس کہا مؤذن نے الصلاۃ خیر من النوم، پس حکم دیا مؤذن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہ بنائے اس جملے کو صبح کی ندا میں جی۔ انہوں کو جواب آ رہے ہیں بھی آپ نے فرمایا بھی آپ نے فرمان دا مطلب بھی یہ تو صبح دی اذان وچ پڑھی تے تو باہر لے کے تو پڑھدا پیا جی جی ان کو توجیہ آ رہی ہیں نے۔ اچھا جی ادھر ویکھو بالاغا نامن پہ قال ابن عبد البر کہ نہیں جانتا میں یہ کہ روایت کی گئی ہو کسی وجہ سے جو حجت پکڑی جائے اس کے ساتھ اور جانی جیسے اس کی معاذ اس میں حدیث ہے ہشام بن عروہ کی عن رجل کہا جاتا ہے اس کو اسماعیل لا عارفہ ذکر کیا ابن ابی شیبہ نے حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ الرجل یقال لہ اسماعیل، انہوں نے کہا کہ آیا مؤذن خبر دینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز کے لیے، تو پس کہا اس نے الصلاۃ خیر من النوم، پس پسند لگا یہ جملہ جناب عمر کو، تو فرمایا مؤذن کو کہ برقرار رکھ اس کو اپنی اذان میں جی انتہا۔ اے بھائی بچ راوی ایک اسماعیل ہے جس دا پتہ کوئی نہیں جی، اور رد کیا اس کو زرقانی نے انہ دی گل نو ابن عبد البر دی گل نو بائیں طور کے نکالا ہے اس کو دارقطنی نے سنن میں من طریق وکی فی مصنفہ عن العمری عن نافع عن ابن عمر عن عمر، ان دے وجہ اسماعیل کوئی نہیں جی جی۔ واخراج ایضا عن سفیان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن عمر کہ انہو قال لمؤذنہ کہ جب پہنچے تو حی علی الفلاح پر فجر میں تو پس کہا کر تو الصلاۃ خیر من النوم۔ علامہ زرقانی یہ گلا کی وہ رنگ دابج موجود ہے جی، تو دیکھو نا پھر ظاہر
قل تو میں کہتا ہوں، مولانا عبداللہ عیسیٰ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں یا اخبار اور آثار دوسرے بھی ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس شے پر کہ حکم دیا اس کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ اس زیادتی کے برقرار رکھنے سے کس میں اور دسن لگے جاندے نے بھی ایت علامہ زرقانی آکھے نے تو اور بھی موجود نے دلیلاں بھی حضرت عمر نے فرمایا. پس ذکر کیا ابن ابی شیبہ نے کہ حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن عطاء کان ابو محذورہ کہ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف وچ اذان دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. جدو سرکار ویسے ہی پکے مؤذن سن تو جدو سرکار گئے فتح تو بعد حجۃ الوداع تے ادو بھی مؤذن سن تو بعد بھی، اور جناب ابو بکر کے لیے بھی اور جناب عمر کے لیے بھی. اور وہ کان یقول اور وہ کہا کرتے تھے اپنی اذان میں الصلاۃ قال وحدثنا حفص بن غیاث عن طلحة عن سوید عن بلال وحجاج عن عطاء عن ابی محذورہ کہ جناب بلال تے جی انہما کہ وہ دونوں تصویب کرتے تھے فجر کی اذان میں، فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ. جی یعنی بلال تے سند مک گئی ہے اگو پھر دوجی شروع ہوئی ہے جی اور جناب بلال جناب محذورہ رضی اللہ عنہ ابو محذورہ تے قال حدثنا وکیع عن سفیان عن عمران ابن مسلم عن سوید انہو نے پیغام بھیجا اپنے مؤذن کی طرف کہ جب پہنچے تو حی علی الفلاح پر تو پس کہ الصلاۃ خیر من النوم، کیونکہ وہ اذان ہے حضرت بلال کی. اور ذکر کیا ہے ابن المبارک و عبد الرزاق فی مصنف معمر عن الزہری عن سعید ابن المسیب کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی ایک رات پھر آ گئے کہ خبر دینے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ندا دی آپ نے اس جملے کے ساتھ الصلاۃ خیر من النوم، تو پھر برقرار کر دیا گیا صبح کی نماز میں. جی اور شرح مان الاثار للطحاوی میں ہے کہ ناپسند کیا ہے ایک قوم نے یہ کہ کہا جائے صبح کی اذان میں کیا الصلاۃ خیر من النوم. لوکھی بھی موجود ہے جی قوم سے پرلے محلے چ رہندے جو آٹا ویچتے سن، مطلب علماء دی گل ہی ہو رہی ہے نا جلے اتنے قوم دا ذکر آوے یہ تو کوئی قوم نہیں مراد تو کچھ علماء نے گل آکھی ہے جی حدیث انہوں نے دلیل کی ہے کہ حجت پکڑی انہوں نے بے حدیث عبداللہ بن زید فی الاذان وہ کہ حکم دیا تھا اس اذان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زید کو بے تعلیم بلالن بے جی پہلی اذان ہے انہیں بھی تو کون سی ہے گا جی سنا جی وخالفہم اور مخالفت کی ہے ان کی اس میں دوسروں نے جی جنہیں گلا کی ہے. پس مستحب جانا انہوں نے یہ کہ کہا جائے کس میں اور ہے ان کی حجت وکانا من الحجت لہم یہ اگرچہ یہ الصلاۃ خیر من النوم اور جی خواب آئی سی جناب عبداللہ کی اذان میں تو نہیں ہے پس تعلیم دی تھی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو بعد اس کے اور حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ کہ کرے اس کو صبح کی. حدثنا علی بن معبد قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا ابن جریج قال اخبرنی عثمان بن صاحب عن ام عبد الملک ابن ابی محذورہ عن ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے تعلیم دی ابو محذورہ کو اذان فی الاذان الاول من الصبح کس کی الصلاۃ حدثنا علی قال حدثنا الحسن بن خالد قال حدثنا ابو بکر تبن عیاش عن عبد العزیز بن رفیع قال سمعت ابا محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھا میں
غلاما سبیا بھئی نواں نواں جوان ہویا سا فقال علی بس فرمایا مجھے سبھی کا معنی نابالغ نہیں کرنا کیونکہ چھوڑ جوان کٹھے ہو کے گئے سن اتنے وہ جتنے سرکار آرام فرما رہے سن تو یہ اتنے نقلاں لان لگ پے یاد نے پورا واقعہ جی سونے فرما تو سارے ادھر آؤ تو جگہ چھوڑ سی بڑی سونی اذان دے رہا ہو کیڑا سی تو تو سونا پھر منہ تو ہاتھ پھیرا سینے تک صفائی ہو گئی تو پھر مؤذن بنا دیتا جی گل پڑھی کو نہیں پڑھی بڑی گل ہے یار تو پھر بھی میں تھا نوجوان لڑکا پس فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کہتوں الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم قال ابو جعفر رحمہ اللہ کہ پس جب سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کو یہ تو ہو گئی یہ زیادتی اس پر جو عبداللہ بن زید کی حدیث میں ہے اور واجب ہو گیا اس کا استعمال واجب ہو گیا اور تحقیق استعمال کی ہے اس کو آپ کے اصحاب نے سرکار کے بعد حدثنا ابن شیبہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان و محمد بن عجلان النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ تھا اذان اول میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال حدثنا حیثم بن حیثم عن ابن عون عن محمد بن سیرین عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال آپ فرماتے ہیں کہ تھی تصویب صبح کی نماز میں جب کہتا مؤذن حی علی الفلاح تو کہتا الصلاۃ خیر من النوم اور یہ ہیں جناب عبداللہ بن عمر اور جناب انس رضی اللہ عنہما جو خبر دے رہے ہیں یہ کہ یہ جو ہے نا صلاۃ خیر من النوم یہ ان کلمات سے ہے کہ اذان دیتا تھا کان المؤذن ہو کہ مؤذن اذان دیتا تھا ان کے ساتھ صبح کی پس ثابت ہوگی اس کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا اور یہی قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا ایک کتوں شروع ہوا کام وفی شرح مان لسار تو سننے پہ ہو یہ ساری عبارت تحوی شریف دی جی حرف بارف جی میرے جلد شرح پڑھ دے کنیاں کتاباں پہ تسی پڑھ دے جی رحمان الاسار انتہا کلامہ وفی سنن النسائی عن ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنتو اوزن بھی ٹھیک ہے اوزن ہوئے نا تے ثانی نو بدلانا پھر واجب ہو جاندہ ہے واہ بے واہ کنتو اوزن لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اور کہتا تھا میں فجر کی اذان میں حی علی الفلاح صلاۃ خیر من النوم اور دو باری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وفی موجم الطبرانی عن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب بلال آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن کے آپ کو خبر دیں صبح کی نماز کے لیے تو جناب بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں عرض کی الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہا پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ما احسن ھذا یا بلال کڈا سونا جملہ بولی اجعلہ فی اذان کا اس کو اپنی داخل کر لے وروى ابن خزیمہ والبیہقی عن ابن سیرین قال انہوں نے فرمایا کہ سنت سے ہے یہ کہ کہے مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کہے الصلاۃ خیر من النوم فقال المؤذن یہ تو پچھو آگے نہ سارا جی ہن پھر دوبارہ مستنبت ہے اس اثر سے چند امور جنہاں مؤذن نے فرمایا ایک ان امور کا جواز تصویب کیا جواز تصویب بول چاہ ایک ان کا جواز تصویب ہے تصویب کیا ہوتی اعلام بعد الاعلام لیکن کن کے لیے عمراء المومنین کے لیے کیونکہ جناب عمر کے پاس گئے نا
جا کر بتانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو لہٰذا ایسے ثابت ہوا کہ عمراء مومنین جو ہیں عام نہیں، ان کو اعلام بعد اعلام کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اسی کے ساتھ قول کیا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے. اور بعید جانا ہے اس کو عائشہ میں سے، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ قاضی کو نہیں پڑھے تو وہ امام ابو یوسف قاضی سن پتہ سی ذمہ داریاں دا بھی لوگوں دے وقت کم نبیڑدیاں کتنے گل جا پہنچ دی. اس واسطے آپ نے آخر بھی ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ لوگ لأن الناس، امام محمد فرماتے ہیں سارے لوگ برابر ہیں کس میں؟ تو بھی عمران کیوں جا کے دوبارہ آکھا جائے جی. اور جواب دیا گیا آپ کے بعید جاننے کا اس کے ساتھ جو روایت کیا گیا صحاح میں کیڑا بھی اے جواب دیتا کہ ویکھو حضرت بلال سرکار کو گئے نے صبح جی کہ انا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یؤذن الفجر، جی فجر کی اذان دیتے تھے پھر آ جاتے تھے. انہوں نے کان ہے پھر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حجرے کے دروازے پر، پس خبر دیتے سرکار کو صبح کی نماز کی. اور اسی طرح فجر کی نماز کے غیر میں بھی ہے. لیکن قد یخدش ذالک بما خراج ابو بکر بھی دوجی جانب بھی ہے بے نبی شیبام مجاہد کہ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صلاۃ خیر من النوم. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویحک امجنون انت، جی کیا نہیں ہے وہ تیرے بلانے میں وہ جو بلایا تو نے، جی دعو تو نہ ماں ناتے کبھی، کیا وہ کافی نہیں ہے کہ ہم آ جائیں جی. اور تحقیق کی گئی ہے معاملے کی اس مسئلے میں. میرا رسالہ تحقیق العجیب فی التصویب، یہ پہلا مسئلہ. حضرت عمر نے فرمایا بیت اذان میں جو دیتا ہے تو دسیا نہیں ہے جی، پھر دوبارہ دس رہے ہیں کہ الصلاۃ دوبارہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ. تو یعنی وہ جو تو نے اذان دی ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ مطلب ہے. اچھا جی. اور دوسرا وہ دوسرے مسئلے ثابت مستنبت ثانی یہ کہ جواز نوم بعد صبح کے صادق کے طلوع کے بعد احیاناً جو ہے نا کبھی کبھار نیند اگر آئی ہو تو لیٹا ہو تو حرج نہیں ہے، حرج نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ کہ ہونا صلاۃ خیر من النوم کا یہ صبح کی اذان میں اور کسی میں نہیں ہے. چوتھا اس کا کہ ہونا اس کا کس کے ساتھ بھی تو سمجھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے. لیکن استشکال کیا گیا اس کا بین طور کے دخول اس کلمے کا صبح کی اذان میں تو کانا بے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے، اور تھا یہ شائع جناب بلال کی اذان میں بھی اور جناب اور ان کے علاوہ بھی جو مؤذنین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. اور مسجد قباء دا مؤذن، مسجد جڑی قبلہ تے انہاں دا بھی مؤذن سی. باقی اور مدینہ شریف مسجداں بن گئی ہیں جی. کما ہوا مخرج فی سنن ابن ماجہ و جامع ترمذی و ابو داود و موجم طبرانی و معان الاسار وغیرہ. اجی ہن سارے پیچھے پڑھا کے آئے نے اور دس کے اور تاکہ ایک تفصیل کی میں نے اس کی اپنے رسالہ مذکورہ میں. تو پس کیا معنی ہے جالہ فی نداء صبح بے امر، اندہ پھر کی مطلب ہویا؟ تو وہ ہے کہ جواب دیا گیا اس سے کئی وجوہ کے ساتھ. ایک یہ ہے کہ انہو من ضروب یہ موافقت ہے کہ جس کام کا حکم سرکار نے دیا تھا نا، جناب بلال گئے تھے دروازے پر اجے ہن پڑے ہے تو سونے فرمایا اذان دی صبح اذان داخل کرو. تو جب مکہ شریف جناب عمر تھے ابو محذورہ نے جا کر یہ کام کیا تھا، آپ نے فرمایا اس کو صبح کی اذان میں داخل کر. تو آپ نے سرکار کی موافقت کی اس کام میں، وہ سمجھ آ گئی ہے، مڈو نما کام نہیں شروع کیتا، اسی بات کی کیا کی ہے؟ موافقت کی ہے جی. مثلا آج کوئی بندہ جا کر کسی عالم کو اٹھائے تو وہاں کھڑا ہو کر کہا صلاۃ خیر من النوم، تو وہ کہے بیٹا یہ صبح کی اذان میں کہا کرو.
تب یہ کیا ہوگی، اس کو کیا کہیں گے؟ موافقت. کیا کہیں گے؟ موافقت. اے مطلب ہے جی. ذاکرہ الطیبی فی حواش المشکات جی تے واردہ کی علی قاری مرکات کی بائیں طور کے رد کیا. اس کو ملا علی قاری نے کس طرح بائیں طور کے ہاذا کانا فی زمان خلافت عمر، بھئی یہ بات حضرت عمر کے خلافت کے زمانے میں ہوئی ہے جی. اور باقی بھی موافقت کیسے بنی؟ بعید ہے عدم وصول اس کا جناب عمر تک پہلے جی. وہ میں توجہ کی تو ٹھیک سی بزرگاں کی رد کیتا ہے نا، تو کہ جی موافقت کی میں کہ آپ کو تو پہلے پتہ سی ہے جی. تو موافقت میں مانا کیتا غریب انہوں نے کہ آپ نے اسی سنت پر کہ سرکار نے صرف فرمایا تھا تو میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں جی، یہ مطلب ہے. اچھا جی. اور ثانی دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید لأنہ لعلہ بالغہ، آپ کو یہ بات پہنچی تو تھی سما، تو پھر آپ نے لیکن آندھنے فی یہ بہت ہونا ہے، اس میں تو بہت ہے ہی ہے کہ بے عجیب گل بھول گئی ہو ویزان ادانا ہوں 5 وقت کے جی. وَثَالِثُهَا یہ کہ معنی آپ کے امر کا ان یجعل فی نداء صبح ان یبقیہ فیہ ولا یجاوزها الی غیر، بے انو اذان چاکھی دا باہر نہیں آکھی دا، اے مطلب ہے سمجھے ہی اے جواب معقول ہے. قال ابن عبد البر والمعنی عندی واللہ عالم ورسولہ بالصواب، کہ آپ نے فرمایا کہ اجعل ھذا لا ہا ہونا، ایتھے دروازیاں تے نہیں اذان اچھی، گویا کہ آپ نے ناپسند کیا یہ کہ ہو نداء الفجر اندہ اے مطلب جی کما احدث العمراء جویں بعد والیاں نے چدراٹاں قائم کیتیاں جی. ایتھے آ کے دسیا کرو اے ہتھاں اسی تنخواہ دینے آ، نعوذ باللہ. اور محض اچھا اے آکھیا کنے؟ ابن عبد البر نے آکھیا کہ محض ابارہ ہے مجھے اس تعویل پر، اگرچہ ظاہر خبر سے ہے جی نا، اگرچہ ہے ظاہر من الخبر خلاف ہو، لیکن قول مؤذن کا صلاۃ خیر من النوم یہ تو اشر ہے کن کے نزدیک چے جائے کہ زن کیا جا حضرت عمر کے ساتھ کہ آپ کو بھول گیا وہ جو سنت بنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حکم دیا تھا اس کا اپنے مؤذن کو مدینہ شریف میں بلال کو اور مکہ شریف میں ابو محذورہ کو، تو یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کو یہ بات بھول گئی ہو جائے. اس لیے میں نے یہ توجیہ کی کہ آپ نے کہا کہ یہ عمراء کے دروازے پر نہیں کہنا بلکہ اذان کے اندر کہنا ہے. اخبارنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يكبر في النداء ثلاثا ويتشهد ثلاثا وكان احيانا اذا قال حي على الفلاح قال على اسرها حي على خير العمل. اچھا جی. اور دھیان بھائی روایت کی گیا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر نے تکبیریں پڑھی ندا میں اذان میں 3 کتنی اور تشہد پڑھے 3 مرتبہ، اور آپ کبھی کبھار پڑھتے تھے جب کہتے حی علی الصلاۃ تو آپ کہتے تھے اس کے پیچھے حی علی خیر العمل. جناب عبداللہ بن عمر یہ کہہ دے فی اشارہ الی انہ لیسا احیانا ہے نا لیسا بسنت بل ہوا لے جواز. جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ آپ نے تکبیریں پڑھی اذان میں 3 اور تشہد پڑھے 3، اور کبھی کبھار آپ جب کہتے حی علی الفلاح تو کہتے اس کے بعد حی علی خیر العمل. شکر الحمدللہ. اور دھیان میں میرے کچھ لگ دے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور سلاسن سننے پہ مختلف ہیں روایات تکبیر کے عدد میں اور شہادت کے پہ کنی باری کہنا ہے. پس بعض میں وارد ہے تکبیر اذان کے ابتدا میں اور بعض میں اور اول مشہور ہے فی بدل اذان و اذان بلال وغیرہ. اذان جب شروع ہوئی تھی اور جاری تھی جی، اور اسی کے ساتھ قول کیا کہ انہوں نے و شافعی و احمد و ابو حنیفہ و مالک. امام مالک نے ثانی کو اختیار کیا کہ 2 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اور شہادتان پس وارد ہے مشاہیر میں یہ کہ ہر ایک ان میں سے اسی کو لیا امام ابو حنیفہ نے اور وہ جو آپ کے موافق ہیں. اور وارد ہے جناب ابو محذورہ کی اذان میں ترجیح یاد ہے وہ یہ کہ پست کرے اپنی آواز کو شہادتین کے ساتھ پھر اونچا کرے جی، اور اسی کو لیا ہے اور وہ جو آپ کے موافق ہیں. اور اچھا جی، بہرحال جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فعل من تسلیس التشہد و تکبیر پس نہیں مطلع ہوا میں آپ کے اس کے لیے مرفوع میں بالکل مرفوع بچتا کوئی نہیں کہ 3 باری بھی ہوئے تو شاید کہ آپ نے جو کیا ہے یہ کس کے لیے بیان جواز کے لیے ہے. کس کے لیے؟ تشہد بھئی 3 باری، بھئی پہلا 2 باری دوسرا 1 باری انج 3 باری بننا ہے جی. یہ نہیں کہ 3 باری سنیں ہی تو یہ نہیں ہے جی. اچھا جی اگلا جملہ سمجھا جائے حی علی خیر حی علی خیر علی خیر العمل. اور معنی تو اس کا چنگا ہے نا، معنی تو غلطی کوئی نہیں نا. بھی آؤ کدھر خیر العمل کی طرف، تو نماز خیر العمل نہیں ہے لیکن بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا دھیان کرے جی. اخراج البیہقی کذالک عن عبد الوہاب بن عطاء مالک نافع وعن اللیث بن سعد عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ آپ جب کہتے حی علی الفلاح تو آپ اس کے پیچھے پڑھتے تھے حی علی خیر العمل. امام بہقی کہتے ہیں کہ نہیں ثابت یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور نہ اس میں جو سرکار نے تعلیم دی تھی جناب بلال کو اور نہ اس میں جو سرکار نے، اور ہم مکروہ سمجھتے ہیں زیادتی کو اس میں. سنا جی. اور روایت کی امام بہقی نے بھی جناب عبداللہ بن محمد بن عمار سے و عمر سے جو دونوں بیٹے ہیں کس کے سعد بن عمر کے عمر بن سعد عن آبائہم عن اجدادہم جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ ندا اذان دیتے صبح کی. کیا کرتے؟ صبح کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کی اذان دیتے تو پس کہتے حی علی، تو پس حکم دیا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ کریں اس کی جگہ میں الصلاۃ اور چھوڑ دیا حی علی خیر العمل. جی ایک روایت موجود ہے، ایک روایت سن لیجئے کہ کوئی نہیں سنی بھی ان دے وچ انج آیا کہ وہ پڑھتے سن. سونے فرمایا ان دی جگہ تے ابن دقیق العید نے فرمایا کہ رجالہ، اے جڑی روایت پچھلی ہے نا بھی انج ہویا ہے، ان دے سارے راوی کی نے محتاج ہیں الی کشف قذافی تخریج احادیث الہدایہ للذیلی. علامہ نووی نے فرمایا شرح المہذب میں مکروہ ہے یہ کہ کہا جائے اذان میں حی علی، اس لیے کہ نہیں ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور زیادتی اذان میں مکروہ ہے. انتہا. اور منہاج السنہ میں لے احمد بن عبد الحلیم الشہیر ابن تیمیہ جڑا جی ان کتاب منہاج السنہ بڑی بڑی، ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ ہم یعنی روافظ
زیادہ اضافہ کرتے ہیں اذان میں جی شعارن ان کا شعار ہے نہیں تھا معروف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن یعرف علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ کیا تھا غایت معین کا لو کہ اگر نقل صحیح ہو یہ کہ بعض صحابہ جناب عبداللہ بن عمر جیسے وہ پڑھتے تھے اس کو احیاناً علی سبیل التوکید جیسا کہ کما کان بعضهم یقول بین النداءین جیسا کہ دو اذانوں اذان و تکبیر کے درمیان بعض کہہ دیتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جی اور یہ نام رکھا گیا کس کا اور بعض نے اس کا نام رکھا ہے تسبیب اور رخصت دی ہے اس میں بعض نے اور مکروہ جانا ہے اس کو اکثر علماء نے بے اذان ہو گئی ہے بس کافی ہے اور روایت کیا ہے روایت کیا جناب عمر سے اور جناب عبداللہ بن عمر سے اور ان کے غیر سے کراہت اس کی سنیں جی اور ہم جانتے ہیں بالاضطرار کہ اذان وہ اذان کے اذان دی اس کی جناب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف میں مدینہ شریف اور جناب ابو محذورہ نے مکہ شریف میں اور جناب سعد قرظی نے مسجد وہ سمجھ آ گئے وہ چار تو موزنہ دے نا پکاؤ چاہ کہ نہیں تھے ان کی اذان میں یہ شعار رافضی بلاؤ کا نفی اور اگر ہوتا اس میں تو البتہ مسلمان اس کو نہ چھوڑتے اس کو جیسا کہ نقل کیا انہوں نے وہ جو آسان ہے اس سے جی بفلما لم یکن فی الذین جب کہ نہیں تھا ان لوگوں میں جنہوں نے نقل کیا ہے من ذکر حاض زیادت تو علماء کہنا بدعت وحاض الاربعۃ کانوا اور یہ چار مؤذن اذانیں دیتے تھے کڑے کڑے چار بِأَمْرِ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہوں اور سرکار سے سیکھی تھی انہوں نے اور وہ اذانیں دیتے تھے افضل المساجد میں مسجد مکہ مسجد مدینہ تے مسجد قباء مسجد نبی والے دو نے نا تے سب تو افضل مسجداں اور اذان ان کی متواتر عند علامہ والخاصہ انتہا کلامہ اے علامہ نووی دی عبارت کندے وچ اے تھے لکھیا ہوتے وقال نووی فی شرح المہذب یار کو نہیں لکھیا تیسرے فرقہ پیچھے جان لگا پچھلے صفحے تے جی بشار المہذب جو ہے نا ان میں انہوں نے یہ ساری بات لکھی ہے جی سنے ہی اے شاباش جی اچھا جی اگے جی قال الصلاۃ خیر من النوم يكون ذلك في نداء الصبح بعد الفراغ من النداء ولا يجب ان يزاد في النداء ما لم يكن منه چلو جی ہاکذا بالجیم ولا یاجب فی الاصل اور معنی ہے لا ینبغی کیا ہے مناسب نہیں اور جزمی بات یہ ہے کہ یہ تصحیف ہو گیا لفظ بدل گیا ہے اصل لفظ ہے لا یحب یعنی لا انہیں اس کے مطابق معنی کرنا سن رہے ہیں جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے الصلاۃ خیر من النوم جی یکون ذالک ہوگا یہ صبح کی اذان میں بعد فارغ ہونے کے ندا سے کس سے ندا سے فارغ ہونے کے بعد ہوگا کون اور نئی پسندیدہ چیز یہ کہ اضافہ کیا جائے اذان میں وہ جو نہ ہو کس سے او چل ون کیا محمد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم ہوگا یہ صبح کی اذان ٹائم بھی دسیا جی بھائی بڑے سوا گھنٹہ ہو جائے تو اور نہیں پسندیدہ یہ بات کہ اضافہ کیا جائے اذان میں ان کلمات کا جو نہ ہو قولہ بعد الفراغ من النداء جی اب بظاہر سمجھ آ رہا ہے کہ پوری اذان کے بعد یہ کہنے ہیں کیا ہن سنو فی ہے اس میں ہے کہ اس میں سوال ہے یہ جو آپ نے فرمایا
اس میں یہ کہ تحقیق ثابت ہے یہ زیادتی اذان میں بے امر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پہچانتے ہیں اس کو مؤذنون بغیر انکار کے۔ پس جناب ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں فی قصۃ تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاذان لہ قال فی، اس میں سونے فرمایا کہ جب ہو تو صبح کی اذان میں تو پس کہہ تو حی علی الفلاح، تو پس کہنا مرتین، اخرج ابو داود وابن حبان مطولا، اور ان کی سند میں محمد بن عبد الملک بن ابی محذورہ اور وہ غیر معروف الحال ہے، اور حارث بن عبید، اور اس میں بھی مقال ہے، صرف راویاں کی گل کر رہے ہیں۔ وقال بقی بن مخلد، دوجی روایت حدثنا یحییٰ بن عبد الحمید قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال حدثني عبد العزيز بن رفين سمعت ابا محذورة رضي الله تعالى عنه يقول كنت غلاما صبيا اذنت بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر یوم الحنین، پس جب پہنچا میں حی علی الفلاح تک تو آپ نے فرمایا کہ الحق فیہا، لحق کر اس میں الصلاۃ خیر من النوم، رواہ النسائی ورواہ النسائی من وجہ آخر، اور سند وصححہ ابن حزم وروى الترمذی وابن ماجہ واحمد بن حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلان بلال قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں تصویب کسی شے میں نماز سے مگر صلاتے، اور اس کی سند میں ملائی ہے اور وہ ضعیف ہے۔ مال انقطاع بین عبد الرحمن و بلال ورواہ دار قطنی من طریق آخر ان عبد الرحمن، اس میں ابو سعید البقال اور وہ ضعیف، اور روایت کی ابن خزیمہ دار قطنی اور بہقی نے انس رضی اللہ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں سنت سے ہے جب کہے مؤذن فجر کی اذان میں حی علی الفلاح تو کہے الصلاۃ خیر من النوم، اور تصحیح کی اس کے ابن السکن نے، اور لفظ اس کے یہ ہیں کہ تھی تصویب کس میں کیڑی، جب کہ کہتا مؤذن حی علی الفلاح تو اس وقت یہ کہتے تھے الصلاۃ، یہ مطلب جی۔ اور روایت کی ہے ابن ماجہ نے من حدیث ابن المسیب عن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما کہ جناب بلال آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوزنہ لصلاۃ عرض کی گئی سر سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو جناب بلال نے عرض کی الصلاۃ خیر من النوم مرتین، پس برقرار رکھی گئی ہے قسم فجر کی، پس ثابت ہو گیا معاملہ اسی پر، اور اس میں بھی انقطاع معاصقۃ رجال ہی، اور ذکر کیا اس کے ابن السکن نے میں اور سند کے ساتھ عن بلال، اور وہ موجم طبرانی میں ہے من طریق الازدی عن حفص بن عمر عن بلال، اور یہ بھی منقطع ہے، رواہ البیہقی فی المعرفہ من هذا الطریق۔ فقال عن الزہری عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن ان سعد کان یؤذن قال حفص فحدثنی اہلی کہنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس ذکر کی پھر اگلی بات، وروى ابن ماجہ عن سالم عن ابی قصہ اہتمامہم بما یجتمعون بہ الناس، وہ سارا واقعہ قبل ان یشرع الاذان وفی آخری زاد بلال فی نداء صلاۃ الغداۃ الصلاۃ فقرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی اسناد بھی ضعیف جداً ہے۔ وروى السراج والطبرانی والبہقی من حدیث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اذان اول بعد حی علی الفلاح کے کیا تھا الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ، اور اس کی سند حسن ہے۔ ہاکذا ذکر الحافظ ابن حجر اسقلانی فی تخریج احادیث شرح، اور باب میں اخبار و آثار اخر ہیں تاکہ گزر گیا کچھ ان سے، پس ثابت ہو گیا بعض کو بعض کے ملانے کے ساتھ، اگرچہ طرق ان کے ضعیفہ ہیں، ہونا اس زیادتی کا صبح کی اذان میں ہے لا بعد، اور یہی مذہب ہے، صبح کی اذان میں ہے، صبح کی اذان کے بعد نہیں ہے، اور یہی ہے مذہب اکثر کا۔ معلم یکم من ہو جی، اشارہ کیا ایک حدیث کی طرف، کیڑی حدیث
کہ سونیا فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، وہ شے جو اس دین سے تو فہوا، تو گویا کہ امام محمد صاحب نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے اذان سے، جی، یا آپ نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ حی علی خیر العمل نہیں ہے اذان سے، یعنی اذان معروف سے نہیں ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین کے درمیان معروف تھی، معصور ہے سرکار، جو منقول ہے سرکار سے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ، اگر ہے مراد اول کیڑا، کیونکہ پیچھے ذکر تو صلاۃ خیر آپ دے قول میں ذکر اندہ ہی ہے، اندہ ذکر اگر ہو مراد اول جیسا کہ تقاضا کر رہا ہے اس کا ضم جملہ، سنیں تو پھر ولا یاجب الی آخرہ، جی بے او کیڑا جملہ ولا یاجب بے نہیں واجب یہ کہ اضافہ کریں جملہ جڑا ہے، تو بے قول ہی یکون فی نداء صبح بعد الفراغ من النداء، اگر یہ مراد ہے تو تحقیق پہچان چکا ہے، تو وہ اعتراض جو اس میں ہے یعنی یہ کہ یہ زیادتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، اگرچہ نہیں تھی شروع اذان میں نہیں تھی، پہلے دن نہیں شروع ہوئی، بعد شروع ہوئی، بار بار پڑھ رہے ہو یار، اگرچہ شروع میں نہیں تھی لیکن وہ ثابت ہوئی ہے، ثابت ہوا ہے امر اس کے ساتھ بعد اس کے، تو لہٰذا پس جب سرکار کے زمانے میں شروع ہو گئی تو پس نہیں ہے زیادتی الصلاۃ خیر من النوم کی، زیادتی وہ جو دین میں سے نہ ہو، آگے سمجھے، اے تا اگر اے ہوئے تا جی، اور اگر ہو مراد وہ ثانی، جی، اور یہی اولا ہے، اولا یہ کہ امام محمد صاحب کی مراد یہی ہے کہ بھئی یہ تو صبح دی اذان دے، اچھا جی مراد ثانی اور وہی اولا ہے، بہیں طور کے بنایا جائے قول ولا یاجب الی آخر، بیان کس کا لعدم حی علی خیر العمل کی، لیکن اس پر یہ اعتراض ہے وہ کہ نکالا اس کو حافظ ابو شیخ بن حیان نے کتاب الاذان میں انساد قرض، وہ کہتے ہیں کہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے صبح کی، پس کہتے تھے حی علی، پس حکم دیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہ کریں ان کی جگہ میں، تو آپ نے چھوڑ دیا حی علی، ذکر کیا اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فتح المنان میں، اور تاکہ گزر گیا ہے امام بہقی کے روایت سے اس کی مثل پیچھے، اور ذکر کیا علامہ نور الدین علی حلبی نے فی کتاب انسان العیون فی سیرت النبی المامون میں، کیڑی گل کہ نقل کی گئی جناب عبداللہ بن عمر سے، جناب علی بن حسین سے، کون؟ امام زین العابدین، کہ وہ دونوں پڑھا کرتے تھے اپنی اذانوں میں حی علی الفلاح کے بعد حی علی انتہا، پس بے شک یہ اخبار دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اس زیادتی کے لیے شرع میں پس نہ ہوگی یہ ان سے جو شرع میں سے نہیں ہے، یعنی انج نہیں کہہ سکتے کہ بالکل پچھو کڑ لئیے، دلیلہ موجود ہے، اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ بے شک امام بہقی کی روایت اور ابو شیخ کی روایت تحقیق کلام کیا گیا ان کی سندوں میں، پس اگر ثابت ہے تو دلالت کرے گی علی ہجران حاض زیادت، اور قائم کرنا کس کو، تو پس ہو گئی بعد اس اقامت کے یہ ان سے جو دین سے جب چھوڑ دی گئی، یہ مطلب ہے، اور بہرحال پھر جناب عبداللہ بن عمر وغیرہ جناب امام زین العابدین تو پس نہیں تھا یہ دائماً بلکہ بیان جواز کے لیے، سنیں، اور اگر ثابت ہو دونوں میں سے ایک سے جناب عبداللہ بن عمر جناب امام زین العابدین میں سے دوام اس کا، جی، یا ان دونوں کے غیر سے، تو پس اذان معروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین سے ثابت جو ہے آپ کی تعلیم کے ساتھ، وہ تو خالی ہے کس سے، لہذا اس اذان کو تقدیم ہوگی، ففہم فإن المقام حقیق بالتأمل، جی، باب المشی الی الصلاۃ و فضل المساجد، باب چلنا نماز کی طرف اور مساجد کی فضیلت، جی، باب چلنا نماز کی طرف اور مساجد کی فضیلت، اور
مساجد کی فضیلت جی شابہ جی أخبرنا مالك قال حدثنا علاء 6 صفحے تو پڑھو نا الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثوب بالصلاة لیکن ہے کہ آ ساری باس مولی عثمان پڑھ لیے جی میں اگے تڑے ذہن سی نا بھی کلمہ میرا کولوں کڑے ہے اونج نہیں ہے یہ ثابت ہے لیکن چھوڑ دیا گیا ہے جی اگر کسی پڑھ لے ہیں نا تین دی وجہ تو اس تو کفر دا نہیں فتویٰ لگنا جی مہربانی جی جی فلا تأتوا یعنی جیڑی چیز پڑھو انہوں محفوظ رکھو تو ان دے وچ جیڑا پھر جیڑی اے ہن پڑھے ہے نا تفصیل ہونا آئیے جی دھیان کرو اس تے جی جی قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا فرض کرو کسی بندے کلیا اذان دیتی اپنے گھر صبح دی تو انہیں وچ کلمہ تو راہ دیتا ہے تو گوانڈی سن کے آنکھنے پہ شیعہ ہو گئے یہ جملہ ٹھیک ہے یہ نال تو شیعہ نہیں نہ ہویا جی مطلب ایک بندے کلیا اذان دیتی ہے تو بھی جناب عبداللہ بن عمر کدے کدے پڑھتے سن جناب امام زین العابدین کدے کدے پڑھتے سن تھوڑے سامنے روایتاں آئیاں نے تو لہذا اگر کسی بندے صبح دی اذان کر دیتی ہے مسجد نہیں کہہ رہے میں کہ انہیں اپنے کلے اذان دیتی یا باہر ڈنگر چلا رہے دیتی تو انہیں جملہ پڑھیا انہیں گل دا پتہ سی اپنی اذان تو سننے والا کہے پیڈاں بکریاں کہن چل تو شیعہ ہو گئے نہیں ہے گا مطلب یہ جملہ ثابت ہے تو لہذا بھی اس سے عمل نہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جو اذانیں مشہور معروف ہیں ان میں یہ نہیں ہے اور دوسری بار بار یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کو فرمیش کی جگہ یہ رکھ دو کل ختم ہوگی جی اگے جی إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة بسم وما الله أدركتم الرحمن فصلوا الرحيم. وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة چلو جی دھیان میں نکیو مسئلہ نواں شروع ہو گیا جی روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن بن یعقوب سے کہ انہوں نے سنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبیر پڑھی جائے نماز کے لیے جب تو تسی پچھوں آ رہے ہو سنا جی تو کیا کرو پس نہ آؤ نماز کے لیے دوڑ کر اومی پجو پج نہ کر دیو اور آؤ تم نماز کو حالانکہ لازم پکڑو تم سکینہ کو جی میں آ رہے ہو نا اومی تھوڑی جی تیزی کوئی عرض نہیں لیکن بھی نس پینا میں پس وہ جو پالو تم پس پڑھو اس کو وہ جو فوت ہو جائے تم سے پس پوری کرو اس کو اچھا اے سونے بعض حدیثوں میں علتیں بیان ہوتی ہیں وجہ بیان ہوتی ہیں بھی کیونکہ تمہارا ایک نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ قصد کر رہا ہے نماز کی طرف تو چونکہ کرو جس لئے جماعت واسطے ٹوریا ہے وضو کر کے تے اے حکم نماز وچ تے نماز وچ نصیحت تے نہیں نا اے سونے وجہ بیان کی تھی اور سمجھے ہی منع کرو شاباش روایت کی گئی ہے عبد الرحمن بن یعقوب سے یہ بات کہ آپ نے سنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تکبیر کہی جائے نماز کی پس نہ آؤ تم نماز کو دوڑتے ہوئے اور آؤ تم نماز کو حالانکہ تم پر سکینہ ہو پس وہ جو پڑھو تم پس پڑھ دو اور وہ جو فوت ہو جائے تم پڑھ لو نہیں پڑھو اور وہ جو فوت ہو جائے تم سے پس پورا کرو کیونکہ تمہارا ایک میں جیڑیاں رکعتاں امام نال مل گئیاں امام نال پڑھو تے جیڑیاں رہ گئیاں تے اٹھ کے پڑھو جے میں روزانہ تسی کردے ہو تانوں بھی تجربہ نہیں ہے جی ہویا تے مینوں بھی نہیں ہویا جی کیونکہ تمہارا ایک نماز میں ہے جب تک کہ وہ قصد کرے نماز کی طرف ہن دیکھو دھیان نال وے ابے پے او بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہے جی ابو کون ہیں وہ عبد الرحمن بن یعقوب جوہنی مدنی امام نسائی فرماتے ہیں یہ جو عبد الرحمن ہے لا باس بہ اور ان کے جو بیٹے ہیں کون علا جو امام مالک کے استاد ہیں ابو شبل مدنی وہ صدوق ہیں سند پوری ہوگی اتنے صحابی آ گئے جی اچھا جی اذا ثوبا اے اذا
جب اقامت کہی جائے جی اصل صحابہ کا معنی ہوتا ہے راجا، کہا جاتا ہے صحابہ المریض جسمہ، لوٹ آیا مریض کی طرف اس کا جسم، یعنی ٹھیک ہو گیا، یعنی ٹھیک ہو گیا۔ تو پس گویا کہ مؤذن بھی لوٹا ایک قسم کی اذان سے نماز کے لیے، کیونکہ پہلے بھی تو یہ لفظ بولے نے نا، تو دوبارہ بھی تو وہی نے نا، تو گویا کہ تصویب ہوگی، یہ کی ہو گیا بھی لوٹیا ہونا کلمہ وال جی۔ اور تحقیق آئی ہے یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لفظ کے ساتھ اتدقی سی اذا صوبہ، اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذا اقیمت الصلاۃ، وضاحت ہوگی۔ اور یہ حدیث بیان کرتی ہے اس بات کو کہ تصویب جڑی نہیں صوبہ، یہاں اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں وضاحت آ گئی، کیا آ گئی ہے، وضاحت آ گئی، تو تصویب مراد ہے۔ اور وہ یا روایت الصحیحین کی، تو یہاں وضاحت ہو گئی ہے، اور یہی روایت ہے کن کی، ان دے وچ اذا اقیمت الصلاۃ ہے بخاری و مسلم من وجہ آخر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مک گئی۔ اور ایک روایت میں بخاری مسلم کے لیے بھی کہ اذا سمعتم جب سنو تم اقامت کو، اے بھی وضاحت ہوگی البخاری، اور یہ خاص ہے ان کے قول سے فی حدیث ابی قتادہ رضی اللہ عنہ جو بخاری مسلم میں ہے، اذا اتیتم الصلاۃ، جب آؤ تم نماز کو۔ بسم اللہ قولہ تسعون کی او جاگ دے ہو، السعی یہاں مشی علل بسرعت والاشتداد فی، بھج کے آنا یہ مراد ہے۔ ویسے سعی ٹرنا بھی ہوندا ہے، ایتھے جڑا منع کیتا جا رہا ہے نا وہ بھجنے کو منع، او بسرعت والاشتداد فی، اے مطلب جی۔ اور یہی مشہور ہے کس میں، اور اسی سے ہے سعی بین الصفا، بس وہ جڑا میلین اخدرین وچ وہ سعی سنیں جی، تو وہ پھر سارے دا نام سعی رکھ دیتا جی، حالانکہ سعی صرف میلین اخدرین وچ۔ اچھا جی، اور کبھی ہوتی ہے سعی کلام عرب میں سعی بمعنی عمل بھی ہوتا ہے، دیکھو قرآن پاک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے دلیل قول تعالی ومن اراد الاخرۃ، اور عمل کیا اس نے اس کے لیے عمل کرنا، وسعی لہا سعی، تو یہاں سعی بمعنی عمل۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان سعیکم لشتی، بے شک تمہارا عمل، اور ونحو ھذا، اور اس کی مثل کثیر ہے، قال ابن عبد البر۔ اچھا جی، السکینہ یہ بالرفع ہے اس پر کہ یہ پورا جملہ وعلیکم السکینہ تو موضع حال ہے، اور ضبط کیا قرطبی نے نصب الاغرابی وعلیکم السکینہ تا، وہ اغراب بھی بھڑکانا، ترغیب دینی، وہ جڑا ناہ وچ پڑھے نے سارے انہوں نے لوڑ ایتھے سی، اوتھے ناہ وچ نہیں سی لوڑ، ایتھے لوڑ سی انہوں قانونہ دی، او بھلا ہوئے۔ اچھا جی، سونیا فرمایا فما ادرکتم فصلو، وند پہ ہو، یہ جواب ہے شرط محذوف کا، کیڑی شرط کہ اذا فعلتم، جب کرو تم وہ جو حکم دیا میں نے تم کو، یعنی سکینہ کا، تو پس وہ جو پالو تم اس کو پڑھو، تو جو فوت ہو جائے بعد میں پوری کر لو، وما فاتکم، وما فاتکم، توجہ یار ہونے مسئلہ سمجھا جائے۔ قال الحازمی فی کتاب الناسخ والمنسوخ اخبارنا محمد بن عمر بن احمد الحافظ قال اخبارنا الحسن بن احمد القاری قال اخبارنا ابو نعیم قال حدثنا سلیمان بن احمد قال حدثنا ابو زرع، لمبی سند و بیان کی علامہ حازمی اپنی ساری توڑ تک۔ قال حدثنا یحییٰ بن صالح قال حدثنا فلیح عن زید بن ابی انیسہ عن عمرو بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلے بلے جڑے ہو، قال جناب معاذ فرماتے ہیں کہ کنہ کہ ہم آتے تھے نماز کو، جی
یا فرمایا کہ آتا تھا رجل نماز کے لیے اور تحقیق سبقت کی جاتی کسی شے کی نماز سے بھائی بچوں کو رکعت بھائی رہ گئی اشارہ الیہ تو اشارہ کر دیتا اس کی طرف وہ جو اس کے قریب ہوتا کہ قد سبقتا بے قضا و قضا تو جو جند نال کھلوندا نہ آ کے انہوں اشارہ دسدا بھی ایک رکعت ہو گئی یا دو ہو گئی نے یہ بھی نہ ہوندا تو توجہ کرا جب نکیو تو قد تے وقع و قضا تے فیق دی تو پس ووٹ کر اتنی پوری کر لیتا قالا فرماتے ہیں پس ہوتے ہیں ہم رکوع کے درمیان راکع ساجد کے درمیان قائم اور قائد کے درمیان بھی اسی جڑا بھی ہوندا سا نا اسی دس دیندے سا لیکن کہتے ہیں پس آیا میں ایک دن اور تحقیق جی ہاں انج نہیں ہویا الٹ ہو گیا مانا بھی پہلے انج سی بھی آندا سے دستے سے بھی انیاں رکعتاں نکل گئیاں نے وہ پہلو پڑھ کے نا تو پھر نال جڑ جاندا سی سنیا جی بھی پہلے اسی ایویں کردے سا پہلے بھی جیڑی رکعتاں رہ گئی نا نال والا اشارہ کرنا بھی ایک پڑھی گئی ہو تو انہیں فٹوفٹ نیت کر کے کی کرنی وہ فٹوفٹ پنجابی والا نہیں اتوں والا فٹوفٹ ساڈا فٹوفٹ تباہی ہے جی تے وہ جڑا نا سمجھو جی تو انہیں کی کرنی پڑھ کے تو پھر نال ملنا بابا پڑھ کے کیونکہ اگلی گل جڑی آ رہی نتا جواب تاں بننا ہوں دھیان کرے جے کہندے نہیں پہلے سے میں کردے سا پس آیا میں ایک دن تحقیق سبقت کی گئی بعض نماز کے ساتھ اور اشارہ کیا گیا میری طرف اس کے ساتھ کہ سبقت کی گئی ہے اس کے ساتھ جی تو میں نے کہا کہ لا اجدہ کہ نہیں پاؤں گا میں اس کو کسی حال پر کہ مگر ہوں میں اس پر فرمایا میں وہ نہیں پڑھدا پہلے میں سونے دے نال جڑی یہ پڑھ کے تو پھر پڑھاں گلاں نہیں کیتیاں جی میں اپنے آپ نو آکھیا بینچ کراں گا پس جب فارغ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں کھڑا ہوا اور میں نے نماز پڑھی بھی پہلے انج نہیں سی میں کھڑا ہوا تو میں تو پس استقبال فرمایا رسول توجہ فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑے سنے ہی تو لوگوں کی طرف فرمایا من القائل و قضا و قضا کون ہے جس نے یہ باتیں کی ہیں انہوں نے کہا جی کہ جناب معاذ بن جبل ہیں بھی ہن اٹھ کے اوپر دے پہنے تو سونیا فرمایا تحقیق سنت بنا دیا تمہارے لیے معاذ نے طریقہ بنا دیا پس اقتدا کرو تم اس کی فرمایا ہن ایویں کرنا جی جیڑا نال جتھے ملو وہ پہلوں پڑھنی ہے جیڑی رہ گئی تو اٹھ کے پڑھنی ہے تو دیکھو نا یہ بھی گل سمجھ آئی کہ پہلے شروع ایویں سی پھر بعد چینج ہوا کوئی سمجھ آ رہی جی سنت دا مطلب گلا نہیں سنت بے طریقہ جڑا بنایا نے بھی پہلو جڑی نال ہے وہ پڑھنی پھر اٹھ کے پڑھنی ہے لہذا سونیا فرمایا جب آئے تمہارا کوئی ایک اور تحقیق سبقت کر کیا گیا کسی چیز کے ساتھ نماز سے تو پس چاہیے کہ پڑھے امام کے ساتھ امام کی نماز پس جب فارغ ہو امام تو چاہیے کہ وہ جو سبقت کر گئی اس سے اس کی سنے ہی اور سمجھ آ گئی گل دی اے سونے دا فرمان آ گیا جی یہ آ گئی وہ حدیث پوری انہوں نے ذکر کی تے ناسخ منسوخ جا اپنی پوری سند نال جی تو قال امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا جب سبقت کر جائے امام رجل سے کس کے ساتھ تو پس آئے رجل تو پس پڑھے وہ رکعت اپنے لیے پھر داخل ہو جائے امام کی نماز میں حتیٰ کہ کامل کرے اس کو تو نماز اس کی نماز فاسد ہو گئی اور لازم اس پر یہ کہ اور نہیں جائز یہ کہ ابتدا کرے نماز کی پھر آئے اس کے غیر کے ساتھ پھر لائے اس کا غیر انج نہیں اور یہ کیا ہے اور تحقیق مسلمان کرتے تھے پہلے اس طرح پہلے پھر حتیٰ کہ آئے دا مطلب بھی نماز داخل ہوئے حتیٰ کہ آئے جناب عبداللہ بن مسعود یا جناب معاذ بن جبل دو مچ کوئی ایک
آئے تو اور سبقت کر گئی ان سے وقت صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شیء من الصلاۃ، تو بس داخل ہو گئے وہ سرکار کے ساتھ، پھر کھڑے ہوئے اور جو رہ گئی تھی وہ پڑھی، تو بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک جناب عبداللہ بن مسعود نے اگر وہ تھے تو، یا جناب معاذ نے طریقہ بنا دیا تمہارے لیے، پس تابع داری کرو ان دونوں کی۔ اور سمجھی گل کی بے اتباع کرو، تھوڑا گل سمجھ آئے نا کہ پہلے اج سی تو پھر اے کام ہویا، پھر بھی ہن اج کرنے استے جی۔ اللہ اکبر۔ قولہ فَأَتِمُّوا، جی کی پورا کرو جی۔ جی ہن اے وے اے مسئلہ نواں، جیڑی امام نال پڑھی ہے اے پہلی ہے، جیڑی رہ گئی وہ پچھلی ہے، یا جیڑی امام نال پڑھی ہے تو اے پچھلی ہے، جیڑی رہ گئی وہ اندے وچ پھر اختلاف ہے علماء دا جی۔ ہن اساں تے اکو پکا لینا، اس تو بعد مولوی عثمان ڈانگا جائی پھردا جڑا ہلیا میں ماراں گا جی، لیکن مسئلے پڑھو نا ساری تفصیل نال۔ اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ وہ کہ پایا اس کو عثمان نے وہ اس کی، کیونکہ فاطمہ ہے یہ جی نال پڑھی سنا امام دے، تیسری چوتھی ہے کی ہے سنیں جی، تاں دا اتمام ہونا ہے کہ تاں اتمام ہے، دھیان کرے جی۔ اور تحقیق ذکر کی گئی ہے تمہید میں یہ بات کہ وہ بندہ جس نے کہا اس حدیث میں کہ کیا فقدو جی، کہ من قال فی ھذا الحدیث فقدو، پس کیا کرو قضا کرو، یہ دونوں لفظ تعویل کیا دونوں کی علماء نے اس میں کہ اس نے کہ پایا اس کو مصلی نے اپنی نماز سے کس کے ساتھ، کہ کیا وہ اس کی نماز کا اول ہے یا، اسی لیے مختلف ہیں اقوال علماء کے اس مسئلے میں۔ بہرحال امام مالک رحمہ اللہ پس مختلف ہے روایت آپ سے بھی، آپ کی فرماندے نے روایت کی ہے سحنون نے عن جماعت من اصحاب مالک عنہ کہ وہ جو اس نے پایا وہ اس کی نماز کا اور قضا کرے گا وہ جو اس سے، بہذا والمشہور من مذہبی، اور یہی قول امام مزاحی، امام شافعی اور محمد بن حسن کا اور امام احمد بن حنبل اور داود اور طبری کا۔ اور روایت کی اشہب نے مالک دوجی گل کہ وہ جو پایا اس نے وہ کیا اس کی نماز کا، اور یہی قول ہے ہمارے ذکر یہ ہے یہ آخر ہے، جڑیاں رکعتاں رہ گئی تاں واسطے انہاں وچ اوویں پڑھنا جڑیاں بڈھو سن جی جی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِي وَالْحَسَنِ بن حُيَيّْ، اور ذکر کیا امام طحاوی نے عن محمد عن ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ کہ بے شک وہ شخص کہ قضا کرے گا اس کو وہ کیا ہے، وہ کہ قضا کرے گا وہ اس کو وہ اس کی نماز کا، اور نئی حکایت کی گئی خلاف کی۔ بہرحال سلف پیچھے انہیں صحابہ پاک نو بینے سی، پس سلف پس تحقیق روایت کی گئی جناب عمر، جناب مولا علی، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا انہوں نے فرمایا کہ وہ کہ پائے تو اس کو پس بنا تو اس کو اپنی نماز کا آخر۔ سنیں جی تو ہوں وہ کی بن گیا جڑا پایا ہے کی ہے اور نہیں ہے آسانید ان سے بالقویہ، جڑی سندر گلاں گئی نا آپ تک سارے تک منہ کوئی اعتراض ہے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر، جناب مجاہد ابن سیرین مثل اسی کے، اور صحیح ثابت ہے جناب سعید بن مسیب اور جناب عمر بن عبدالعزیز اور مقہول واتا و زہری و لزائی و سعید بن عبدالعزیز کہ وہ کہ پایا تو نے بنا تو اس کو اے ان دوجا کول جی، اور حجت پکڑی ہے قائلون نے بائیں طور کہ وہ جو پایا اس نے وہ اس کی نماز کا، بقول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا ما ادرکتم وما فاتکم، تو انہوں نے فرمایا کہ اتمام جو ہوتا ہے وہ تو اول میں ہوتا ہے کہ آخر میں ہوتا ہے، اور حجت پکڑی یا دوسروں نے جنہوں نے کہا کہ وہ اس کی نماز کا آخر ہے، بقول سونے فرمایا وما فاتکم، پس وہ کہ قضا کرے گا اس کی وہ تو وہ ہے جو کیا ہے۔ مولوی جی کو سمجھ آئی جی؟ دیکھو انہاں مسئلے سارے جب پیچھے دلیلاں دی وجہ تو اختلاف دے، جتنے دلیلاں موجود نے اتنے مناظرے نہیں کری دے، نہ اتنے سر کھپائی دے نے خواہ مخواہ۔ بھئی ہمارے امام صاحب نے یہ سمجھا ہے، انہوں نے اس دلیل کو یوں سمجھا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں جی،
حضور کو سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ دیکھ لو نا کتنے مسئلے نے جنہیں بچ اختلاف نے سارے جی بھی نماز اول ہے کہ آخر ہے جے نو بناؤ آخر تو پھر آخر والا حکم ہے فرض دی آخریاں میں تو صرف فاتحہ پڑھی دی ہے پھر قرات کوئی نہیں ہے تو جے بناؤ انہوں اول تو تاں نال سورت پڑھنی ہے جی اچھا جی اور سونے فرمایا اور نماز کے اندر ہے ما کان یامد الصلاۃ دلالت کرتی ہے یہ حدیث اس بات پر کہ وہ جو ماشی ہے یہ مثل اس کے ہے جو انتظار کر رہا ہے یہ جڑا ٹر کے آ رہا ہے یہ تو جڑا صف وچ بیٹھ کے انتظار کر رہے ایویں نہیں اور وہ دونوں فضیلت میں کس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ ظاہر الاثار کیوں دے برابر ثواب مل رہے ہیں انہوں نے جی وہذا یہ چل رہا ہے کس میں اور اللہ کی رحمت میں جو اللہ کے بندوں کے لیے اللہ جڑا اپنے بندیاں تے کرم کیتا ہے نا بھی کروں ٹریا وضو کر کے تو ہنے فرشتے ہو لکھو نماز پڑھدا پیا جماعت نال لکھنا ہنے شروع کر دیو ادھر سمجھایا سی بھی جڑا نا بھی کام چھوٹا تے دسو وڈا سارا کیتا ہے جی ہن مولوی جی کروں ٹریا ادھا میل سفر ہے تے وضو کر کے چپ کر کے آ رہا راہ وچ کنگلی شنگلی کونی پائی جڑا پڑھیا جی جی تے مسیتے آ رہے ہیں جی تے اجے بہ گیا اجے بھی ٹائم 10 منٹ رہندا ہے یہ سارا ٹائم کدے لکھیا گیا وہ سنتا شک پڑھے آ کے یا گھر پڑھی جی میں کیتا ہے یہ سارا نماز یہ محض اللہ دے پاسوں بندیاں تے کی ہے اللہ دا فضل تے اللہ دی میں کام اجے کوئی نہیں کیتا تے لکھیا بھی کردے پے نے حاضر سروس ہے اسی ویلے تے حکم کی ہے اے بھی فیکٹری کام کردا پیا جی سبحان اللہ بلے 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 جیسا کہ سنیا جی اے ویکھو جی اے دوجا مسئلہ ہے جیسا کہ یہ کہ وہ بندہ کے غالب آ گئی اس پر نیند کس سے حالانکہ تھی عادت اس کی اور نفلی نماز فرضی نہیں نفلی نماز ان دی عادت سی پڑھنے دی اس وقت کسی وجہ تو نیندر غالب آ گئے تو ستا رہ گیا کوتے با لہو اجر و صلاۃن تو اس نماز دا یہ ان کرم نے اللہ دے جی تے فضل نے جی تے ہو جائے گی نیند اس پر صدقہ قضا قال عبد البر الاستذکار وہ بلا میں کی بن گیا وہ حدیث پاک پڑھ دے پہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ جلدی کر تو اے نمازی رکوع کے ساتھ بے پیچھے رکوع کر دیا گا ٹور کے نال مل جائیں ہنج نہ کر اور نہ ہی افتتاح کرنے میں جلدی کر تکبیر اولا پڑھنے میں حتیٰ کہ پہنچ جائے تو صف تک اور کھڑا ہو جائے تو صف میں تو ہون آ کے کی کر پچھوں دروازے کو نہ اڑ کے رکوع کر کے دگا ٹردا نال جی اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہ جلدی کر اے مصلی رکوع کے ساتھ اور نہ افتتاح کے ساتھ تاکہ پہنچ جائے تو صف میں اور کھڑا ہو صف کی طرف اور کھڑا ہو جائے صف میں قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اچھا جی دھیان کرا جی وہ مستنبت کیا نہ ہے سے فرمایا نا او فلا تاتوہا مستنبت کیا نہ سے اتیان سائین سے کیا اور ہونا اس کا آمد الصلاۃ فی الصلاۃ من حیث الثواب پہ چونکہ نمازی نماز پڑھ رہا گویا کہ اور یہ اس لیے کہ عاجل فی الاشتراک قبل الوصول الی الصف فوت کر دے گی کس کو کثرت خطا کو اور امتداد زمان عمد کو کتھوں تک باوجود لازم ہونے اس کے قیام کے خلف صف ما غیر اتمام ہی بھی یہ سارے کام گڑبڑ ہو جائیں گے جی اور تحقیق دوجی ایک اور مثال دس دے جی اور تحقیق وارد ہے اس میں نصری وہ ہے کہ نکالا اس کو امام بخاری وغیرہ نے پڑھی جگہ کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع فرما رہے تھے رکوع کر رہے تھے تو پس وہ جناب ابو بکر نے رکوع کیا صف سے پیچھے اور پیچھے رکوع کر کے دگا ٹور کے نال مل گئے تو پھر سما دبا یعنی پھر چل پڑے جی یہ نا رکوع دی حالت میں اگاں ٹرنا اینو آندے نے دب پھر رکوع کی حالت میں حتیٰ کہ پہنچ گئے کدھر
تو بس جب سلام پھیرا تو قالا آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا ہے میں نے نافاسن عالین، فرمایا پچھو میں ایک ساہ پھلیا سنیا، کیڑا بندہ سی ساہ ہویا سی جی، ظاہر تیز جو ہے جی تو پس کون تھا وہ جس نے رکوع کیا صف سے پیچھے، پھر چلا کدھر صف کی طرف، تے پریشانی کوئی نہیں، سونے فرمایا سی میں جی اگے وینا میں پیچھے وینا وا، اس واسطے کوئی پریشانی نہیں جی۔ وہ یہاں گلوں تے تاں پریشانی جی کو نال دوجے نبی ہون تے انہاں دی شان وڈی ہوے تے اسی انہاں دی بیانے تے آندے یہ کی کیتا ہے بھئی سر محبوب یکتا اکو ہی نے کی نے سمجھا پہ بھئی ایک بندے دے سامنے شیشہ لا دیو تے وہ اگے پہندا تو ادھر پہندا سجے کھبے لچاواں پاسے نظر آ رہے اور نائی تے دکان تے لگے ہوندے نے جی، انہیں دے نال کوئی شرک ہو گیا جی تو مطلب ہے بھی سونیاں نو اللہ تعالیٰ بھی اے جڑے سے نا مورے نبوت ہوندے جو باقاعدہ وضاحت ہے کونا وچ دو چھوٹیاں اکھاں سن، سرکار جویں اگے ویندے نے اوویں سرکار پیچھے ویندے نے، اللہ دے تاں نال جے تکلیف کیڑی ہے جی؟ بھئی یار کسی گل دی کوئی تکلیف ہوئے تو دسو نا بھی تکلیف کیڑی، بھی سونے دی جڑی شان اللہ دیتی ہے اساں انہوں مننا ہے، کی کرنا ہے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے اسی طرح یہ گل ایسا کی کرنی ہے، نہ کچھ چندہ دینا نہ کوئی اور کچھ کرنا، تکلیف کی ہے مننے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دھیان کرو جی۔ تو وہ جو ہے نا بھئی کون ہے جس نے رکوع کیا تو عرض کی فقال ابو بکرہ، جناب ابو بکرہ نے عرض کی آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ پہلی رکعت مل گئے سن آ کے رکوع تو یا رسول اللہ کہ میں ڈرا اس سے کہ فوت ہو جائے گی مجھ سے رکعت، تو پس رکوع کیا میں نے صف کے پیچھے، پھر مل گیا میں صف میں نہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ کر دے اللہ تعالیٰ تجھے عذرو حرص کے اور آئندہ یہ کام نہ کرنا والا منع کر دیتا ہے، آئندہ کام نہ کرنا۔ قال ذیلی فی تخریج احادیث الہدایہ، ارشاد الی المستقبل، اس شے کے ساتھ جو افضل ہے سے ہوں اتنے سمجھا جی اعتراض جڑا ہے جڑی گل ہے بھی اے سونیا نے جو فرمایا ہے نا یہ مستقبل کی رہنمائی کیا اس کے ساتھ جو اس سے پچھوں ٹور کے ملنے کو توڑ آ کے ملنا کیے افضل ہے، سنیا جی۔ اور اگر نہ ہوتا یہ مجز ان، اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا تو سرکار حکم فرماتے نماز دوبارہ پڑھ، نماز یہ نہیں فرمایا، فرمایا انج کرنا نہیں ہے، تو لہذا مطلب ہے بھی جڑا انج کر کے آیا ہو گئی ہے اور نہ محض واقعہ ہوئی ہے کہ سے سرعت اور عجلت سے الصلاۃ انج کیوں کیتا ہے، گویا کہ احب آپ کے لیے یہ ہے کہ داخل ہو کس میں اگرچہ فوت ہو جائے اس سے، اور نہ عمل کرے رکوع کے ساتھ صف سے پہلے، سنا جی دلالت کرتی ہے اس پر وہ کہ روایت کی اس کو امام بخاری نے اپنی کتاب المفرد میں قرات خلف الامام میں جی، اتھے بھی ہے کہ ولا تعد جی ولا تعد صلی ما، پڑھ لے وہ جو تو نے اور قضا کر وہ جو سبقت کر دی گئی ہے تجھ سے، پس یہ زیادتی دلالت کرتی ہے اسی پر اور قوت دیتی ہے اس کو دوسری حدیث کیڑی وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقدوا جی، اے شاباش۔